والا ہوں شہید کربلا کے غم میں کیا برے مقصد نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے. اولاد نواز رسول پر گریا اس کی تاکید اس وجہ سے کہ ایک جذباتی چیز ہے. اے صبا اے پے کے دور افتادگان اشک ماں بر خاک پاک حورساں. اے صبا اے نسیم یہ ہمارے جو اشک ہیں یہ ہمارے جو آنسو ہیں اس کو اس نینوا اس کربلا کے اس مجاہد کے اس شہید کربلا کے جس اپنے خونوں اور خاک میں لوٹ کر ہمارے مقصد اور دین کو بچایا ہے اس تک پہنچا. اقبال نے فلسفہ شہادت حسین کو آدمیت سے جوڑا. اقبال کے جو فلسفے ہیں اقبالیات پر کام جو ہو رہا ہے اقبال پر تقریباً اس وقت 6000 کتابیں ہمارے درمیان موجود ہیں. 800 سے زیادہ کتابیں اقبال پر انگریزی میں اور دوسری زبانوں میں آ چکی ہیں. لیکن میں اس پوڈیم سے بہت ہی جرأت یزدانی صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں روح رواں ہیں آپ کے اقبال اکیڈمی کے. میں عرض یہ کروں کہ ابھی بھی ہمارے پاس 200 سے زیادہ اوریجنل عمدہ کتابیں اقبالیات پر نہیں ہیں. ہم کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ اقبال کے اشعار کو اقبال کی فکر کے تحت سوچیں. اقبال نے جس طریقے سے ہماری اردو اور فارسی شاعری میں آدمیت اور انسانیت اور اس فلسفہ عشق سے جوڑا ہے شاید ہی کسی شاعر نے کیا. دیکھیے مشہور واقعہ ہے کہ اقبال میسور گئے اور سلطان ٹیپو سلطان کی گنبد پر حاضری دی. اسماعیل عباس سیٹھ لکھتے ہیں کہ اقبال نے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں گنبد میں کچھ دیر کے لیے اکیلا ہوں. کہا سرکار جیسے آپ مناسب سمجھیں. اقبال اندر گئے چاروں دروازے بند کر دیے گئے. بنگلوری لکھتے ہیں کہ بہت وقت گزر گیا تقریباً 1.5-2 گھنٹے گزر گئے. ہم بہت ہی پریشان ہوئے اور ہم چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے دروازے کو دخل واپ کریں لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی. اسی وقت اقبال باہر آئے. اب ہم نے جو ان کا چہرہ دیکھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ شخص پوری طریقے سے بڑا گریہ و زاری کر نکلا. اور آپ نے دیکھا کہ جاوید نامے میں اقبال نے ٹیپو سلطان کے تحت اور رود کھاوری کے تحت جو نظم کی. اگر شخصیات کے متعلق کہہ رہے ہیں آپ تو مولانا روم کے بعد سب سے زیادہ شعر جو اقبال نے لکھے ہیں وہ سلطان ٹیپو پر. اس وجہ سے کہ وہی فلسفہ. اگر آپ مزار ٹیپو پر جائیں تو آپ کو 2 شعر آج بھی نظر آئیں گے. اقبال اس سے بہت متاثر ہوئے. ہاں سید الشہداء اے عرب سبت نبی لخت جگر فاطمہ وہ جان علی. یہ پہلا شعر. وہ سید الشہداء وہ نواز رسول جو فاطمہ کا لخت جگر ہے جو علی کی جان ہے. از فاطمہ وہ حیدر دکنی جی سلطان شہیداں شدس جانور. انہی کی تاسی میں سلطان ٹیپو نے اپنی جان دی اور یہ شہداء میں شامل ہوا. اقبال نے نکال کر یہ شعر کہا در جہاں ناتواں گر مردان عزیز. اگر اس دنیا فانی میں تم مردوں کی طرح سے زندگی نہیں کر سکتے ہم چھ مرداں جان سپردن زندگی تو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنا سب سے بڑی مردانگی. یہ شعر اسی فلسفے کے تحت شہید آیا ہے. کیا کہتے ہیں
پیشتر رفتم کے بوسم خواہ کے او، میں ٹیپو کے مزار پر گیا کہ اس کی قبر کو بوسا دوں، تا شنیدم از مزار پاک کے او، اس کی قبر سے ایک آواز آئی، در جہاں ناتوان اگر مردان زیست، اقبال اگر تو دنیا میں مرد کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا، ہم چھ مردان جان سپردن زندگی سے، تو جان سپردن اپنی جان دینا اور اس راہ پر اپنے آپ کو فنا کرنا در حقیقت زندگی سے۔ میں سمجھتا ہوں ہم آزاد ہیں، 2014 میں یہ خطاب پڑھ سکتے ہیں، اگر 50 سال پہلے میں سمجھتا ہوں نہیں پڑھ سکتے تھے، کہ لوگوں نے ٹیپو کی، یہ بھی لیتے جائیے کہ جو نفرت تھی کہ ٹیپو کے ساتھ جو غداری ہوئی، تو تاریخ نکالی، مسٹر نظام دکن، وہ مسٹر نظام و مسٹر اعظم یزید مصطفیٰ بھائی، یہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ کسی ایک شاعر کا، کہ نظام دکن اور وزیر اعظم اس وقت کے اعظم صاحب تھے، مسٹر نظام و مسٹر اعظم یزید شد، شمرے نہیں چے مسٹر عالم پدیش شد، عالم جن کا وزیر تھے، تاریخ شہادت سلطان حیدری ٹیپو بوجہ دین محمد شہید، اس سے تاریخ نکلتی ہے کہ ٹیپو بوجہ دین محمد شہید شد، تو شہادت ٹیپو، جس سے اقبال آگے بڑھ کے کہتے ہیں سینئی داری اگر در خورد تیر، ٹیپو کے ذہن میں کہہ رہا ہوں میں فلسفہ، دیکھیے اقبال نے مولانا روم کی طرح مثنوی مانوی کی طرح زندگی ہمارے لیے آسان نہیں کی ہے۔ مثنوی مانوی میں یا دوسری آپ کے جو فارسی کی جو مثنویات ہیں اس میں درجہ بندی ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پوری کیٹیگرائز آپ کے جو ہے ایک عنوان دیا جاتا ہے، وہی چیز بیدل کے پاس ہے، وہی چیز خسرو کے پاس ہے، برسات کہہ دیا، برکھا کہہ دیا، فنا کہہ دیا، اس کے نیچے 14-15 شعر دیے۔ اقبال نہیں کرتے یہ کام، اقبال کے چند شعر یہاں پر ہیں، چند شعر اس طرف ہیں، کیونکہ اقبال کی جو فکر ہے وہ اس قدر آپ کے گہرائی اور گہرائی اور اتنی منتشر ہے۔ یہ ٹیپو کی جب نظم لکھی کاویری تو اس میں کہتے ہیں سینئی داری اگر درخورد تیر، اگر تمہارے پاس کوئی سینہ ہے اس قابل کہ تیر کو اب تیروں کو لے سکے، تیر اس کے اندر دھس سکے، سینئی داری اگر درخورد تیر، در جہاں شاہی وزی شاہی بگی، تجھ کو چاہیے کہ شاہین کی طرح سے زندگی گزارے اور شاہین کی طرح سے تو اس دنیا سے جا۔ زندگی را چیز رسم و دین و کیش، یہ دم شیری و اسفال میش۔ زندگی کا فلسفہ جاننا چاہتے ہو کیا ہے؟ شیر کی ایک دن کی زندگی، یہ دم شیری، ایک سانس شیر کی، و اسفال میش، بھیڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ گرچہ ہر مرگے بر مومن شکر، مرگے پورے مرتضی چیزی دیگر، جنگ مومن چیز ہجرت سوئے دوست۔ مومن کی جنگ کیا ہے؟ ہجرت سوئے دوست، دوست کی طرف سفر کرنا، اللہ کے راستے پر، اللہ سے کے راستے پر اور اللہ کی طرف سفر کرنا، وہ ہے ترک عالم اختیار کوئے دوست۔ دنیا کو ترک کرو اور کوئے دوست کو، دوست کے محل کو، دوست کے مقام کو، یعنی عاقبت کو، یعنی آفٹر ایئر کو آپ حاصل کریں۔ کس ندانن، کسی نے یہ نہیں سمجھا، جز شہید ہی نقطہ، صرف شہید اس نقطے کو جانتا ہے، صرف شہید اس فلسفے کو جانتا ہے، صرف شہید اس راز کو جانتا ہے۔ کس نادانن، جز شہید ہی نقطہ، اون بخون خود خرید ہی نقطہ، جو اپنے خون سے خود خریدتا ہے اس تمام راز کو۔ اقبال بہت مشکل فلسفہ ہے۔ اقبال کے اشعار صرف ترجموں سے حاصل نہیں ہوتے،
اقبال کے اشعار معنی در معنی ہیں۔ اقبال کے اشعار میں وہ پوری چیزیں ہیں جن کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اقبال کے اشعار کو پوری طریقے سے شامل کریں۔ دیکھیے نامے کی جو شروعات ہے، اقبال نے 3 شعر رکھے ہیں مولانا روم کے۔ دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر، کس دام دود ملودم وہ انسانم آرزو۔ کل رات ایک شیخ چراغ ہاتھ میں لیے شہر میں پھر رہا تھا، کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ کس دام دود ملودم، میں یہ حیوانوں سے پریشان ہوں، ملول ہوں، رنجیدہ ہوں۔ کس دام دود ملولم وہ انسانم آرزو، میری آرزو یہ ہے کہ کسی انسان سے ملوں۔ زے ہمراہان سست عناصر دلم گرفت، میرا دل، میرا جی یہ سست لوگوں سے، یہ سست افراد سے مل کر پوری طریقے سے گرفت، دلم گرفت، یعنی میں افسردہ ہو گیا ہوں۔ شیر خدا و رستم دستانم آرزو، میری آرزو یہ ہے کہ کوئی مجھے شیر خدا ملے، میری آرزو یہ ہے کہ کوئی مجھے رستم داستان ملے۔ گفتم، مولانا روم کہتے ہیں میں نے اس سے کہا، گفتم کہ یافت می نشود جستین ماں، گفت آنکھ یافت می نشود کنم آرزو۔ اس شیخ نے کہا جو چیز تم کہہ رہے ہو تم کبھی نہیں پا سکتے، وہی میں چاہتا ہوں اور اسی کو ڈھونڈنے کے لیے میں اس شہر میں پھر رہا ہوں۔ بات اس کو رکھ کر آگے بڑھتے ہیں اور رکھ کر آ کر آپ کے یہ بتاتے ہیں کہ شہید راہ کے بہت سے شعر ہیں اس میں۔ یہاں پر محمود اور نامحمود کی گفتگو ہے، یہاں پر موجود اور ناموجود کی گفتگو ہے۔ یہیں پر وہ شعر جو میں نے پڑھا تھا کہ ہر کے عاشق شو جمال ذات را، اس سید جملہ موجودات کا، یعنی جو جمال ذات کا جو فلسفہ ہے۔ اقبال کو جو لوگ کہتے ہیں کہ تصوف سے کوئی تعلق نہیں تھا، جو آج کل ایک ماڈرن فلسفی چل رہی ہے، اقبال کو تصوف سے ہٹا رہے ہیں۔ تصوف خان خواہی نہیں، تصوف فکری، تصوف عزمی، تصوف کے جس کے مسائل سے انسان میں عرفانیت پیدا ہو، اقبال کے پاس بہت سے اشعار میں ہیں۔ تو اقبال یہیں پر بھی کہتے ہیں کہ شہید کا جو فلسفہ ہے، شاہد اول شعور خوش، 3 شاہد ہیں۔ شاہد اول شعور خویشتن، یعنی پہلے چاہیے کہ انسان اپنے ضمیر کی روشنی میں اپنا امتحان لے۔ خویش را دیدن با نیر خوش، خویش را دیدن با نور خویشتن، تو یہ شاہد اول ہے۔ جب تک کہ یہ 3 شاہد آپ نہ دیں آپ اس راستے پر چل نہیں سکتے۔ شاہد اول شعور خویشتن، خویش را دیدن و نور خویشتن، یعنی انسان کو چاہیے کہ پہلے خود بین ہو۔ شاہد ثانی شعور دیگری، خویش را دیدن و نور دیگری، دوسری شاہد یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کو دیکھا جائے دوسروں کی نظر سے، اور شاہد ثالث شعور ذات حق، خویش را دیدن و ذات نور ذات حق۔ تو آپ نے دیکھا کہ پہلے آدم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس راستے پہ آنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو چاہیے کہ خود بین بنے، اس کے بعد آپ خود شناس بنے، پھر آپ جہان بین بنے۔ جب آپ جہان بین بنیں گے تو اس وقت آپ میں یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ آپ خدا کو دیکھ سکیں گے، خدا بین بنیں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں خود بینی، جہاں بینی، خدا بینی، شاہد اول، شاہد ثانی، شاہد ثالث۔ تو اقبال کا جو یہ فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنے ضمیر میں دیکھے، اپنے وجود میں دیکھے، اس کے بعد چاہیے کہ اس کو دوسروں کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھے۔ اس وقت اس کی جو پیورٹی ہوگی، اس وقت جو اس کی تازگی اور صفائی ہوگی، تو اس وقت آپ کے جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے نور ذات حق۔ تو وہ چیز ہے پیر و سنا۔ تو یہ آپ میں ختم کر رہا ہوں، زیادہ آپ کا نہیں لوں گا، کیونکہ یہ فلسفہ، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شہید کا رشتہ خون سے
شہید کا رشتہ ذات حق سے، اسی لیے کہا گیا کہ شہید زندہ اور مانی ہے۔ یہ اسی لیے کہا گیا کہ شہید کا مرتبہ دوسرے مومنوں سے بدرجہ عالی، کیونکہ شہید نے اپنے خون سے گواہی دی ہے اور حسین اس شہادت کے محور ہیں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، اقبال، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشا ہے کوئی دین اسلام کو دین جاریت اور دین آفنس اور نہ کشور کشائی۔ اسلام میں صرف ڈیفنس ہے۔ 2 دن پہلے میں کہہ رہا تھا کہ میر انیس نے اسلام کے اصول کا شعر رکھا، سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں۔ تو حضرت عباس جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بس یعنی ہم اپنے ڈیفنس کی ایک خط کھینچے ہوئے ہیں، ہم کسی پر اٹیک نہیں کرتے، ہم حملہ آور نہیں ہیں، ہم اسلام یعنی پورے امن کے ہم سفیر ہیں، سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں۔ لیکن ہماری ایک لائن ہے، اگر تم لائن کراس کرو گے تو پھر ہم سیسے کی پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ یہیں پر اقبال کہہ رہے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ یہ 2 لفظ اس کی توضیح میں پوری زندگی آتی ہے۔ مومن کا مقصود بھی وہی ہے، مومن کا مطلوب بھی شہادت ہے، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ جو فلسفہ ہے کہ جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب حق باطل کو منوا نہیں سکتا تو اس وقت اپنی جان فدا کرتا ہے، اپنے خون میں اپنے آپ کو غلطہ کرتا ہے تاکہ وہ آنے والوں کو یہ بتائے کہ ہرگز نہ مرو۔ یہ پرانا بہت اہم شعر یہاں پر کہ ہرگز نہ مرو آن کے دلش زندہ شد با عشق، سبتس پر جرید عالم دوا میں۔ اقبال اسی ایک طریقے کا شعر ان کے پاس ہے جو اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسفہ عشق اقبال اور فلسفہ شہادت اقبال 2 جدا چیزیں نہیں۔ اگر فلسفہ عشق اقبال آپ دیکھیں تو اقبال اس سودے کو اسی جناب میں رکھتے ہیں جس کو اردو کے بہت سے شاعروں نے دوسری طرح سے رکھا ہے۔ خاطر جو یہی ہے فلسفہ، میر انیس کہہ رہے ہیں خاطر جو چھری خشک لبوں پر میرے پھیرے، خالص رہے نیت کوئی تدبیر نہ گھیرے، کٹنے میں رگوں کے یہ سخن لب پہ ہو میرے، قربان حسین ابن علی نام پہ تیرے، بہنوں کی ہو فکر اور نہ بچوں کی خبر ہو، اس صبر سے دو سر کے مہم عشق کی سر۔ وہی فلسفہ ہے، وہی فلسفہ کہ سینے پہ جلاد رہے، لب پہ ہو نام تیرا، دل میں تیری یاد رہے۔ تو اسی چیز کو لے کر اقبال پڑھتے ہیں۔ اقبال نے اپنی کتاب میں شہید کو عبدہو سے جوڑا۔ اقبال کے پاس فلسفہ عبدہو ہے، عبد اور ہے، عبدہو اور۔ حضور کے بارے میں صرف عبدہو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید۔ گرب اللہ الصمد دل بستی از حد اسباب بیرون جستی۔ آپ دیکھ رہے ہیں بندے ہم بندے اسباب نیست،
زندگانی گردش دولاب نیست. تو اس کے بعد اقبال کہتے ہیں کہ عبد اور عبدہو کا جو فرق ہے، منزلت شہید عبد اور عبدہو کے درمیان. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان چیزوں کو میں پوری طریقے سے پیش کر سکوں. اس وجہ سے آپ کی زحمت کو بہت جلد تمام کروں گا. قلندر ارمغان حجاز میں اقبال نے 4 مصرے لکھے ہیں کہ قلندر میل تقریری نہ دارد. اقبال کہتے ہیں مجھے زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، بجز این نقطہ اکثری نہ دارد. یہ جو نقطہ پیش کر رہا ہوں آپ کے درمیان، اس کے علاوہ کوئی اور اہم بات نہیں کہنا چاہتا. کیا کہتے ہیں؟ ازاں کشت خرابی حاصل نیست، اس خراب زراعت سے کچھ نہیں ملے گا کہ آپس خون شبیری نہ دارد، کہ جس کو خون شبیر سے سینچا نہ گیا. یعنی اگر کوئی کشت ہو، اگر کوئی زراعت